جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے حوالے نال محبت تے عقیدت نال دن مناندن۔ ایمان والے دا اس گل تے مضبوط ایمان ہے کہ اللہ دیاں کتاباں بھی ساریاں پاک نے، رسول بھی سارے پاک نے، اللہ بھی پاک ہے، ملائکہ بھی نے، قبر بھی ہے، حشر بھی ہے۔ بندہ اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جدوں تک باقی نبیاں تے رسولاں تے بھی ایمان نہ لے آوے۔ جے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام دے اپنے نبی دے نام دی خوشیاں مناندن تے مسلمانوں میں تے تسی اس گل دے زیادہ حقدار ہاں، کیوں اس واسطے ساڈے کو اج قرآن بھی الحمدللہ محفوظ ہے۔ اس دے اندر جڑے قصص تذکرے ذکر اللہ نے نبیاں دے کیتے نے الحمدللہ اج بھی ساڈے کول اور قرآن دی شکل دے اندر محفوظ نے۔ اس واسطے میرا ایمان ہے کہ جس طرح نبیاں وچوں نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب تو اعلیٰ نے تے آپ دے جڑے قریب ترین نبی نے او جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ میں تے تسی اس گل دے زیادہ حقدار ہاں کہ عیسیٰ علیہ السلام دا اسی ذکر کریے بھی تے سنیے بھی، اس واسطے کہ او بھی اللہ دے نبی سن، اللہ دے پیغمبر تے رسول سن۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ہر نبی دی اپنی شان مقام مرتبہ ہے۔ خیر اج دا عنوان جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی سیرت ہے۔ آپ دی سیرت دے کئی عنوانات تیار کیتے جا سکتے ہیں، سمیٹنا عنوانات نو آپ دی سیرت نو بڑا وقت چاہیدا ہے تے اس واسطے آپ دی سیرت دا ایک پہلو اے بھی ہے کہ خالق کائنات نے آپ علیہ السلام نو جس طرح پیدا کیتا، عام قانون ضابطے تو ہٹ کے آپ دی تربیت فرمائی، آپ دی پیدائش، آپ دا دنیا تے آنا اصولاں تو ہٹ کے قانون اے وے کہ اللہ جدوں کسے انسان نو پیدا کر دے اس تو پہلا میاں تے بیوی دا سلسلہ قائم ہوندا ہے تے پر جدوں آقا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے پیدا کرنا سی، قانون نو رب نے استعمال نہیں کیتا بلکہ اپنی قدرت نال حضرت عیسیٰ نو پیدا کیتا۔ تے آپ تو پہلا حضرت مریم علیہ السلام آپ دی والدہ محترمہ نو خالق کائنات نے آپ دے واسطے دلیل تے برہان بنا کے اللہ نے بھیجیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رب العالمین جاندے سن کہ بی بی نو اونا حالات چو گزرنا پائے گا، لوگ تانے مارن گے، برا بھلا آکھن گے، پریشان کرن گے، پھر عیسیٰ دے اٹھائے جانتے لوگاں نو تعجب ہوئے گا۔ اس واسطے رب کائنات نے آپ بی بی مریم نو بھی اونا حالات چو گزاریا جینا حالات دا ایک ایک لمحہ، ایک ایک واقعہ ساڈے لے مضبوط ایک دلیل ہے، دلیل ایک برہان ہے، مضبوط دلیل ہے۔ اس واسطے میں مناسب سمجھدا کہ میں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیتے ذکر کراں تو اس سے پہلا آپ دی اماں دا بھی ذکر کراں، کیونکہ قرآن دے اندر اللہ نے شاہ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے میرے محبوب مریم دے قصے پڑھ کے انہاں نو سنا۔
انہاں نوں دس میری بندی مریم کون سے؟ الہ العالمین نے شاہ فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ میرے معزز سامعین، ایک ماں دا مرتبہ تے مقام اوے جیڑا میاں محمد بخش اپنے اشعار دے اندر ذکر کرے۔ میاں ایک مقام اوے جیڑا اج دا مولوی تے خطیب کرے۔ ایک ماں دی عظمت تے شان اوے جیدی بابا بلے شاہ اپنے انداز ذکر کرے۔ پر میاں میں قربان اس قرآن دی عظیم دولت تے اللہ فرماندن میری بندی آ میں تیرا ذکر قرآن دے اندر کر دیا تاکہ قرآن بھی زندہ رہے، میرے بندے تیرا نام بھی زندہ رہے۔ اللہ فرماندن وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اے میرے بندے، دنیا دے اندر کوئی کسے بچے دے تربیت میاں کدی پیو کردہ پیا تے کدی بچے دے کفالت چچا کر دن، کدی میاں بچے دے کفالت او دے ویر کرنگے۔ پر میں قربان اللہ فرماندن عیسیٰ میں تیری ایسے والدہ دا انتخاب کیتا جس دے تربیت جس دے کفالت جناب میاں کسے عام بندے نے نہیں جے کیتے، آپ دے باپ نے نہیں جے کیتے، آپ دے چچا نے نہیں جے کیتے۔ قرآن کی آخر ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ مریم میں قربان تیریاں عظمتاں تے ایک ماں ہو کے نبی دی ماں ہو کے اج تربیت کس دی مل رہی ہے؟ اس نو جناب سیدنا زکریا علیہ السلام آکھ دینے میں قربان ماں ہووے نبی دے تے کفالت بھی ہووے نبی دے۔ قرآن کی آخرے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ مریم یاد کر میں رب نے تینوں کفالت دے اندر تربیت دے اندر دیتا۔ نبی کیڑا؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ ماں آئی آکھن لگے زکریا میری ایتی بڑی برکتاں والی وے، اے بڑیاں عظمتاں بڑیاں شاناں والی ہے تے زکریا اس نو میں رب دے حوالے کر دیاں، اے ہمیشہ مسجد اقصی دی خدمت کیتا کرے گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک کمرے دے اندر بی بی مریم دا سامان رکھ دیتا تے آکھیا بی بی اے کمرہ تیرا تے تو ایتھے رہیا کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام آکھ دینے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب۔ حضرت زکریا جدوں بی بی دے دروازے دے اندر آندن محراب تے حجرے دے دروازے چاندے نے تے کی دیکھ دینے قرآن بیان کر رہے وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا۔ میں زکریا دیکھدا اس محراب دے اندر اس حجرے دے اندر ایک اللہ دی بندی تے دوسرے آلے دوالے بڑے عمدہ پھل پینے، اوے پھل بھی اونے جینا پھلاں دا میاں موسم کوئی نے، عمدہ انگور پے ہوئے نے، عمدہ قسم دے سیب تے کیلے پے ہوئے نے۔ حضرت زکریا فرماندے نے جدوں میں دروازہ کھولا مینوں جنت دے پھلاں دی جنت دے پھلاں دی خوشبو آندی ہے تے میں پوچھیا قال یا مریم
فرمان لگے مریم تے دس انا لکی ہازا اے جڑے عمدہ قسم دے پھل پے ہوئے نے اے نا پھلاں دا تے موسم کوئی نہیں اے نا پھلاں نو منڈیاں دے اندر بھی نہیں ویکھیا جا رہا اے مریم بی بی اے جڑے تیرے کو پھل موجود نے اے مینوں دس کتھوں آئے نے تے حضرت مریم فرماندیاں نے قالت فرمان لگیاں عند اللہ اے اللہ دے کولو آئے نے کیوں اس واسطے میں کر چھڑ کے اللہ دے دربار دے اندر آ کے بیٹھیاں میں کہہ دیتا ربا میں تیری تیرا بنے آکھیا مریم میں تیرا اج تینوں کیسے گل دی بھی ضرورت کیسے چیز دی بھی ضرورت ہوئی میں رب تیرے واسطے خوراک دا بھی انتظام کرانگا تو میرا ذکر کر میں تینوں اعلیٰ رزق عطا کرانگا کیوں اس واسطے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب جے میں تو پوچھدا ہے اے رزق کتھوں آئے نے جے میں تو پوچھدا ہے اے پھل کتھوں آئے نے میں آکھدی اللہ دے کولوں آئے نے اللہ نے بھیجے نے اس واسطے اور رب جدوں کسے نو عطا کرن تے آوے تے میاں اوے گن گن کے نہیں جے دیندا بے حساب دیندا ہے لا تعداد دیندا ہے بولو تے سبحان اللہ کھائی جا رہے ہو اللہ دے نام دا ہیں تو بلند آواز نہ کرو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیا اللہ فرماندے نے بی بی میں تینوں تے تیرے لال نو اپنیاں قدرتیاں نشانیاں بنا کے دنیا تے بھیجیا حضرت زکریا فرماندے نے جدوں میں بیبے نو ویکھیا عمدہ قسم دے پھل کھا رہی ہے عمدہ قسم دے سیب کھا رہی ہے تے میں آپ نو ویکھ کے دل دے اندر سوال کیتا زکریا جے اللہ اس بی بی نو جے رزق عطا کر سکدا ہے بے حساب عمدہ قسم دا پھل دے سکدا ہے تے زکریا تو کیوں نے رب دے کولوں منگدا اللہ دے حضور درخواست کیتے یا رب کائنات جے تو اپنے بیبے نو بے موسم دے پھل عطا کر سکدا ہے تے ربا مینوں زکریا نو بیٹا کیوں نہیں عطا کر سکدا اس واسطے حضرت زکریا علیہ السلام نے جدوں اللہ دے حضور درخواست کی تھی تے رب کائنات نے آپ نو صالح علیہ السلام بیٹا عطا کیتا تے ماں دا مرتبہ کتنا اعلیٰ کیوں بیٹا دیکھو عظمت دیکھو ماں دی یا اللہ تیری اس بندی نے دنیا تے آ کے لوگاں نو کرامت وکھائی لوگ آکھتے نے بلے بلے عیسیٰ بلے جناب مریم کتنی عظمتاں والے زکریا فرمانے نے بڑیاں عظمتاں والے لوگ جنہاں نے وے کیا کھڑ لگے بڑیاں عظمتاں والے اللہ اکبر کبیرہ میں شروع دے اندر گل عرض کہتے اونا حالات چوں گزاریا جنہاں حالات دا ایک ایک لمحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے واسے مضبوط دلیل سے حضرت مریم علیہ السلام نو رب نے نشانے دیتے آپ نو بیٹا بھی نشانے دیتے ماں بھی آلہ بیٹا بھی آلہ ایک مرتبہ جناب مریم عبادت دے اندر مشغول نے اچانک اللہ دے طرفوں فرشتہ آ گیا آکھن لگا بے بیجے اللہ دے طرفوں آیا میں پیغام لے کے آیا کہ اللہ تو بیٹے دے خوشخبری دے رہا ہے بیبیاں
فرمان لگے جناب مینوں کس گل دی خوشخبری میری تے شادی نہیں جے ہوئی میں کسے قسم دی گناہگار وے میں بدکار وے نہیں ہاں بد چلن وے نہیں میں زانی وے نہیں مینوں تے کسے مرد نے اج تک ہاتھ نہیں جلایا تے پھر میرے چو بیچا بچہ بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے اللہ دا فرشتہ آکھن لگا بے بے کمال کر دیے رب کائنات نے جدو آدم نو بغیر باپ تے ماں تے پیدا کر دیتا تے تیرے بیٹے نو بغیر باپ دے پیدا کرنا اس رب لئی کیڑا مشکل کام ہو سکتا ہے حضرت مریم فرما دیا نے مجھے جب پتا چلا کہ جناب مجھے خوشخبری دے دی گئی بیٹے کی خوشخبری اب میں پریشان بھی تھی کہ لوگ مجھ سے کیا جواب مجھ سے طلب کریں گے کیا کیا اعتراضات کھڑے کر دیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بی بی پریشان نہ ہو اللہ کا حکم آ چکا حضرت جبرائیل امین نے میاں جدو جب انہوں نے پھونک لگائے دم کیا اللہ اکبر کبیرہ اس پھونک کی برکت سے حضرت مریم فرماتی ہیں میرے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا تھوڑی دیر کے بعد بڑھنے لگا جلدی جلدی سے میں پریشان ہو گئی میں اس حمل کو لے کر جناب اپنے قبیلے سے باہر نکل کر ویرانے میں چلی جاتی ہوں کہ لوگ مجھ سے سوال کریں گے لوگ مجھے اعتراضات کریں گے تو میں پریشان ہو کے ایک کھجور کے درخت کے قریب جا کر بیٹھ جاتی ہوں میں پریشان تھی کہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے سوال کے جواب کیا دوں گے اللہ نے فرمایا بی بی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آج جو بھی تجھ سے سوال کرے تھے اس کے کہہ دینا کہ میں نے جواب نہ دینے کا روزہ رکھا ہوا ہے میں نے منت مانگی ہے میں کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دوں گے بی بی پریشان نہ ہو اگر تجھے پیاس تنگ کرے تو اپنی ایڑی زمین پہ مار دینا بی بی فرماتی ہے میں نے اپنی ایڑی جب زمین پہ ماری تو خالق کائنات نے پانی کے چشمے جاری کر دیے سبحان اللہ میرے رب کا نظام دیکھو کبھی اسماعیل ایڑی مارے تو خالق کائنات پانی کے چشمے جاری کر دے اس ایڑی کے پیچھے بھی ایک میاں ماں کی تڑپ تھے اس ایڑی کے پیچھے بھی ماں کی تڑپ اللہ رب العالمین نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا فرمایا مریم بھوک بھی لگے تو اس درخت کو تھوڑی سی حرکت دے حضرت مریم علیہ السلام نے جب اس درخت کو تھوڑی سی حرکت دے تو خالق کائنات نے پکے ہوئے جناب گوشے کھجوروں کے حضرت مریم کے گود کے اندر ڈال دیے فرمایا اے مریم اس پانی سے اس نہر سے اس چشمے سے پانی پہ کھجوروں والا درخت تیرے پاس ہے کھجور کھاتی رہے اللہ کا ذکر کرتے رہے جناب سیدنا مریم علیہ السلام جب بچے کی پیدائش ہوگی پریشانی کی حالت میں بچے کو اٹھا لیا میاں ذرا غور کرنا توجہ کرنا بیٹا گود کے اندر ہے اٹھا کر اپنے قبیلے کی طرف لے جا رہی ہے اوے میرے دوستو ذرا توجہ کرنا کہ آج یہ ماں اپنے لال کو اٹھا کر اپنے قبیلے اپنے خاندان کی طرف جا رہی ہے کہ خاندان والے میرے لال کو دے کر مجھے مبارکباد دیں گے مجھے مبارکباد دیں گے خوش ہوں گے تو میں بھی ان کے حالات کو دیکھ کر خوش ہوں گی حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر جا رہی ہے لیکن اس کو نہیں معلوم کہ سامنے کون کون سے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے میاں ذرا غور کرنا آج کے معاشرے پر بھی نظر ڈالتے چلا چلو آج کے دور کے اندر تم نے کیا نہیں دیکھا کیا ہم نے یہ نہیں سنا کہ چھوٹی چھوٹی جھڑپ کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی معمولی جھگڑوں کی وجہ سے آج کا خاوند اپنی بیوی کو بڑے بڑے الزامات دے دیتا ہے کہتا ہے یہ میرا بچہ نہیں تیرے پیٹ میں میری اولاد نہیں اس
ظالم کو ذرا خیال نہیں آتا کہ جو بیوی تیرے لیے 9 ماہ کے اندر تیرے پانی والے بنے ہوئے بچے کو لے کر پھرتی رہتی ہے، جو 8-9 مہینے لے کر نہ راتوں کا سکھ پایا نہ دن کا سکھ پایا، نہ وہ بیچاری اپنی مرضی سے کھا سکتی ہے نہ اپنی مرضی سے کہیں جا سکتی ہے، 9 مہینے تک جس اذیت کا شکار وہ بنی رہتی ہے، میاں اس کا اندازہ تو اور میں نہیں لگا سکتے۔ ان ماؤں سے پوچھو نا، ان بیٹیوں سے پوچھو نا جن کو ہر روز گھروں کے اندر تانے ملتے ہیں، ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ان کے اخلاق پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ان کی ذات پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ میاں یہ درد آج مریم جانتی ہے کہ مریم فرماتی ہے کہ میں اپنے لال کو لے کر جب گئی اپنے خاندان کے طرف، لوگوں نے مبارکباد نہ دے، لوگوں نے خوشی نہ منائے، بلکہ لوگوں نے تو طرح طرح کے اعتراضات کھڑے کر دیے۔ ان ظالموں کو حضرت عیسیٰ کے آنے پر بھی تعجب تھا، اور جنہیں کل آنے پر تعجب تھا انہیں ہی آج جانے پر بھی تعجب ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مریم فرماتی ہیں بچے کو لے کر قبیلے کی طرف گئی، لوگوں نے اعتراضات کر دیے، لوگ کہنے لگے مریم تجھے تو ہم بڑی کرامتوں والی مانتے تھے، تجھے تو بڑی اللہ والی مانا کرتے تھے، تو اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو اللہ کی کتاب پڑھا کرتے تھے، تو نمازیں رکوع اور سجدے کیا کرتی تھی۔ تو کسی نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ بعض کہنے لگے مریم، بعض کہنے لگے ہارون کی بہن اے مریم، کیا تیرے باپ نے کبھی ایسا کام کیا؟ معاشرے کے اندر تیرا باپ تو بڑی عزت والا سمجھا جایا کرتا تھا، تیری ماں تو بڑے اچھے کردار کے مالک تھے، مگر مریم تیرے باپ نے کبھی یہ کام نہ کیا، تیری ماں نے کبھی یہ کام نہ کیا، اور پھر تو یہ لال یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ تیری تو شادی نہ بیاہ ہوا، تیرے تو کوئی جناب قریب بھی نہیں گیا، پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ لوگوں نے اعتراضات کر دیے، لوگوں نے اس اللہ کی بندی کو بد چلن کہہ دیا۔ حضرت مریم فرماتی ہیں لوگوں میں جواب نہیں دے سکتی، کیوں؟ اس واسطے اللہ کا حکم میری طرف پہنچا ہے کہ میں جواب نہ دوں تو پھر کون جواب دے؟ حضرت مریم فرماتی ہیں فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ۔ فرماتی ہیں مجھ سے سوال نہ کرو، اور سوال کرنے والوں مجھ سے سوال نہ کرو، اور پنگوڑوں میں بچہ جو لیٹا وہ بھی تو کہتے ہیں لوگوں ظالموں میری ماں سے نہ سوال کرو، میری ماں کو تنگ نہ کرو، میری ماں کو بد کردار بد چلن نہ کہو، میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ حضرت مریم فرماتی ہیں فاشارت الی، جب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس وجہ سے تم اعتراض کرتے ہو تو یہی تمہیں جواب دے گا۔ قالو، تو وہ کہنے لگے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ یہ بچہ کیسے بولے گا، یہ تو معصوم بچہ۔ ان ظالموں کو اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا کیا پتا کہ بچہ تو بولتا نہیں، مگر جب وہ بولنے پر آئے تو اللہ رب العالمین جب کسی کو بلا دے تو اتنے قیمتی جملے بول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان جملوں کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا بچہ کیسے بولے گا؟ اللہ فرماتا ہے بچہ بولتا نہیں، جب میں حکم کروں گا تو پھر وہ چپ بھی نہیں رہ سکے گا۔ چل بچے تو بول، کون ہے؟ تو کہتا ہے بچہ کہ قالا انی عبد اللہ۔ لوگوں
مجھے پوچھے ہو میں کون ہوں تو پھر میں بتا دینا چاہتا ہوں، کان کھول کے سن لو، میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اس اللہ کا بندہ جس رب نے مجھے کتاب اور نبوت عطا کر کے بھیجے مبارکہ، اور میں مبارک بن کر آیا، اور مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا رب العالمین نے حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے کے اندر اپنی ماں کے اشارے سے جب ان لوگوں سے کلام کیا، سارے لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اور اعتراض کرنے والے، سوالات کرنے والے پریشان۔ ہم نے اللہ کی بندے کو تنگ کر دیا، ہم نے اللہ والے کو پریشان کر دیا، آپ کے کردار، آپ کے جناب اخلاق پر ہم نے انگلیاں اٹھائی۔ اللہ نے فرمایا نہیں کہ لوگوں، جس طرح تمہیں آج ان کی ولادت پر تعجب ہو رہا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں کو اللہ کے پاس بلائے جانے پر بھی تعجب ہوتا رہے گا۔ لوگ آپ تعجب میں کہاں گئے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ، آپ کو اٹھا لیا گیا، اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، عرشوں پر پہنچ گئے، لیکن قرب قیامت میں آپ واپس آئیں گے۔ ولادت پر تھوڑی سی یہ میں نے کچھ اپنے آپ کے سامنے کچھ جھلکیاں رکھی ہیں، وہ آئندہ جمعے انشاءاللہ آپ کا اٹھائے جانا کس انداز سے اور قرآن کیا انداز اختیار کرتا ہے اس پر انشاءاللہ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ آخر کے اندر اللہ اکبر، یہ آج 25 ہے اور یہ سال کے آخری دن چل رہے ہیں، تو اکثر ہمارے اندر یہ رواج ایک پایا جاتا ہے، ایک رسم پائی جاتی ہے کہ سال ختم ہونے پر لوگ میسیج چلاتے ہیں یا ایسے کوئی پیغامات چلاتے ہیں، تو آخر میں ہیپی نیو ایئر لکھا جاتا ہے کہ خوشی منائی جاتی ہے اس نام پر اور اس سال کے گزرنے پر، تو یہ قطعاً ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس واسطے ایک طرف تو یہ ایک مسلمانوں کا طور طریقہ نہیں ہے، کیونکہ خوشی کے مواقع جو اسلام نے ہمیں دے دیے ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، ان کے پاس موقع نہیں ہیں، وہ بیچارے تلاش کرتے پھرتے ہیں، کبھی وہ ممی ڈے، کبھی مدر ڈے، کبھی فادر ڈے، کبھی ٹیچر ڈے، ڈی ڈے، شی ڈے، یہ سارے ان کے پاس ہی ہیں، اور ہمارے پاس عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، جمعے کا دن ہے، بخشش ہے، شب برات ہے جس پر اللہ معاف فرماتے ہیں۔ یہ سارے مواقع وہ ہیں کہ جو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ان موقع پر جمعے کی نماز پڑھ کے ہم جاتے ہیں، ہمارے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ہر نماز پڑھتے ہیں، ملتے ہیں، نکلتے ہیں، ہمارے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ خوشی کے بہت سارے موقع ہیں، تو خدا را ان سے وہ موقع نہ لیں، وہ طریقہ کار انہی کا ہے، وہ طریقہ کار انہی کا ہے، تو آپ انہی تک رکھیں۔ ایسے میسیجز کوئی آئیں، ایسے پیغامات آئیں، کوئی ہیپی نیو ایئر آپ کو کہے، تو یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، یہ نہ آگے پھیلائیں بلکہ دوسروں کو بھی آپ بتائیں کہ بھئی اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور خوشی میرے دوستو، جو ماضی گزر جائے نا اس پر خوشی نہیں کرتے۔ جن قوموں نے اپنا ایک نام بنایا نا معاشرے کے اندر، یا ایسی عوام جنہوں نے ایک انقلاب پیدا کیا ہے، ایسی کوئی جماعت جس نے انقلاب پیدا کیا ہے، جو صاحب علم، صاحب شعور لوگ ہوتے ہیں اور جو عقل رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی ماضی کو یاد کر کے روتے نہیں ہیں، نہ وہ ماضی کو یاد کر کے روتے ہیں، نہ وہ ماضی کو یاد کر کے ہنستے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہماری منزل کہاں ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے۔ اب آج کے دور کے اندر اگر بعض مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ ماضی کے کچھ اثرات اگر مستقبل میں مرتب ہوتے نظر آئیں بہتر، تو پھر تو ماضی کو یاد کر کے خوش ہوتا ہے بندہ۔ مثال کے طور پر ایک بچے نے امتحان دیا میٹرک کا، اس کے اچھے نمبر آئے ماضی کے اندر، اس کو آنے والا اپنا حال بہترین نظر آ رہا ہے کہ میں اچھی جگہ پر جا سکتا ہوں، میرا ایڈمیشن ہو سکتا ہے بہتر جگہ پر، یا مجھے اچھی جگہ پر جاب مل سکتی ہے۔ تو ایسے حالات کہ ایسے عمل یا ایسا کام جو ماضی کے اندر بہتر طریقے سے ہو اور آنے والے حالات میں اس کے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہوں، تو پھر تو خوشی ہوتی ہے۔
پھر تو خوشی ہوتی ہے، مگر آگے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا کیا ہونے والا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا کل کیا ہونے والا ہے، ہمارا پرسوں کیا ہونے والا ہے. ہم اس پر غور اور فکر کریں. ایک شخص جس نے 35 سال کی عمر گزار لی، 30 سال کی عمر گزار لی، وہ اپنی سالگرہ بھی منا رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے میں نے 35 سال زندہ رہا ہوں، الحمدللہ بہت ٹھیک ٹھاک رہا ہوں. لیکن اس کو وہ 35 سال جو زندہ رہا ہے، آگے اس کا کیا پتہ 1 دن گزرے گا یا 2 دن گزریں گے، اس کو کیا معلوم ہے. ایک شخص اس کو کہہ دیا جائے تو 30 سال کا عرصہ بنگلے کے اندر بہترین انداز سے گزار چکا ہے، 5 دن تیرے پاس ہے، موج مستی کر لے، تجھے موت آئے گی یا تجھے گولی مار دی جائے گی یا تجھے فیر مار دیا جائے گا. اب اس کو نہیں پتا ہوگا میں نے کتنے سال زندگی گزاری ہے. وہ نہیں منائے گا کہ میں نے اتنے 30 سال گزار لی ہیں، بڑی خوشی سے گزارے ہیں. وہ اس کی ساری خوشیاں بھول جائیں گی. پھر کیا یاد ہوگا کہ 5 دن مہلت ہے، اس میں کر لو کچھ کرنا ہے، اس میں کر لو. تو میرے بھائیو، جو گزر گیا، جو وقت گزر گیا، وقت کی قدر جو ہے اس کی بہت ایک اہمیت ہے. اس لیے وقت کی بار بار قرآن مجید میں قسم کھائی گئی ہے. والعصر ایک بہت بڑی ایک جو ہے ایک صورت بڑی جامع عنوان والی ہے، جامع موضوع والی ہے. لیکن اس کا پہلا جملہ ہی کیا کہتا ہے؟ والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی. اللہ فرماتا ہے تو قسم زمانے کی، کیونکہ اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں اس وقت کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے. ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں. اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں حرج ہی کیا ہے، حرج ہی کیا ہے، کیونکہ ہمارا اب سعودی عرب کے اندر بھی چند سال پہلے تو وہ چاند کے اعتبار سے نظام چلتا تھا، لیکن وہ بھی اب انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے اپنا کام وہ چلا رہے ہیں. کیونکہ اگر اسلامی سالوں کو دیکھا جائے تو اس کے 354 دن بنتے ہیں، اور اگر انگریزی اعتبار سے دیکھا جائے تو 365 دن بنتے ہیں. تو انہوں نے 11 دن کی سیلری جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ کر لی. تو اب ان کی تنخواہیں بھی کس اپنی سال کے اپنا انگریزی تاریخ کے اعتبار سے دی جاتی ہیں. تو بعض لوگ کہتے تھے اب سارا نظام ہی انگریزی اعتبار سے ہے، انگریزی لحاظ سے سارا نظام چل رہا ہے، تو اب کوئی مناتا ہے تو منانے دیجئے. تو بھائی بات منانے نہ منانے کی نہیں ہے، لیکن اس منانے میں جو خرافات سامنے آتی ہیں، جو فحاشی سامنے آتی ہے، اور جس انداز سے اس کو منایا جاتا ہے، وہ بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے. اسلام آباد کے اندر، لاہور کے اندر، فیصل آباد کے اندر بڑے بڑے ہوٹل ایسے ہوتے ہیں جو کئی دنوں سے پہلے بک ہو چکے ہیں، کئی دنوں سے پہلے، کہ ہم نے وہاں پر نیا سال منانا ہے، ہم نے وہاں پہ پارٹیاں کرنی ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. یہ ساری خرافات میں سے ہیں. یہ طریقہ ہمارا بالکل نہیں ہے. تو اس لیے کہ بعض خوشیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور بعض خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ایک بندہ بیمار پڑا ہو، لوگ ہی کہہ دیتے ہیں یہ موت کے قریب اگر جا رہے ہیں، تو موت کے قریب جو جا رہا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب کہ اس کو خوش کرنا چاہیے، اس کو تھوڑا سا انجوائے کروانا چاہیے. یہ بات غلط ہے. مرنے والے کا، جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا تیرے پاس 1 ہفتہ ہے، اس کے سرانے پر جا کر اس کو امیدیں دلاؤ، اس کو امیدیں دلاؤ، تاکہ وہ تھوڑا سا اپنے دل کو بڑا کرے، پریشان نہ ہو. کیونکہ موت کے قریب کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے. یا تو انسان ایمان کی حالت سے جا رہا ہوتا ہے، یا وہ کفر کی حالت سے جا رہا ہوتا ہے. تو اس وقت اس کو امیدیں دلائی جاتی ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں ہم بھی موت کے قریب جا رہے ہیں، تو ہمارے موت کے قریب جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ماضی کو یاد کر کے پریشان، ماضی کو یاد کر کے اس لیے اس کو اپنے آنے والے کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو وقت گزر گیا وہ بہت ہی برا گزر گیا، اب آنے والا جو وقت ہے ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے. تو اس خوشی کو رد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی جو موت ہے، آنے والا جو وقت ہے جو ہمارا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، ہم نے اس قیمتی وقت کو اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ سنوارنا ہے. یہ مقصد ہے. کیونکہ ہماری موت کل آ جائے، پرسوں آ جائے، کوئی نہیں پتہ. جو وقت ہے اس کو اعمال صالحہ کے ساتھ سنوارنا ہے. تو یہ نیا سال منانا، یہ سالگرہ، یہ فلاں، یہ ساری غیر کے طریقے ہیں، ہمارا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو ہمارا الحمدللہ ویسے بھی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام خرافات سے ہمیں محفوظ فرمائے، رسومات سے محفوظ فرمائے، ہمیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے. واقعی دعوانا